فارچونیٹلی یہ جو خرم ذیشان صاحب ہیں یہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے اور اسی لیے یہ اس حملے میں محفوظ رہے. یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ پیرالل جو ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ یہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جین زی ہے اس کا جب انقلاب آتا ہے، یہ جب جین زی باہر نکلتی ہے. ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. آج ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا. جو خرم ذیشان جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اپنے جو اوپن سٹیٹمنٹس ہیں ان کے لیے وہ جانے جاتے ہیں، کافی کھلے کھلے بیانات دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو جب سینیٹر بنایا تب بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بہت پریشر تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے. لیکن ناظرین، آج دوپہر کے ٹائم ان کے گھر پر ایک قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. کچھ 6 سے 7 لوگ تھے جن کے پاس جو ہے وہ AK-47 گنز تھیں اور انہوں نے سیدھے فائرز کیے ہیں. فارچونیٹلی یہ جو خرم ذیشان صاحب ہیں یہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے اور اسی لیے یہ اس حملے میں محفوظ رہے. اور خرم ذیشان نے اس کے بعد ایک اپنے ذاتی ٹویٹ میں کہا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر آپ مجھے اس طرح سے ڈرانا چاہتے ہیں تو پھر میں ڈرنے والا نہیں ہوں. ناظرین، یہ جس نے بھی یہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کا دشمن ہے. اگر ہم ناظرین بات کریں پاکستان کی تاریخ کی، سیاسی تاریخ کی، تو حالات جب خراب کیے جا رہے ہوتے ہیں تو جو آپ کے اندر جو دوست نما دشمن ہوتے ہیں وہ اس طرح کے مواقعوں کا بہت خوبصورتی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو آگ بڑھتی ہے تو پھر وہ سارے گھر کو لپیٹ میں لے لیتی ہے. حالات یہ جو اینڈنگ پوائنٹ پہ چلے گئے ہیں نہیں جانے چاہیے تھے. پاکستان کا نقصان ہے. بلوچستان میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہیں، وہاں پہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں. دوسری جانب ہم KPK میں بھی حالات خراب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ میں آپ کو اپنے ذاتی جو ایکسپیرینس ہے یا اپنا مطالعہ ہے یا اپنے مشاہدات ہیں اس کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا. انتہائی نقصان دہ عمل ہے جس نے بھی یہ کام کیا ہے. اب ناظرین، فیصل واڈا صاحب کے اگر ہم بیانات اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے خرم ذیشان کا نام لے کے تو مختلف پروگرامز میں کہا تھا، بٹ میرے سورسز نے یہ پتہ کیا ہے نہ ہی تو اس میں ایجنسیز انوالو ہیں اور نہ ہی اس میں فیصل واڈا انوالو ہے. اس میں پاکستان کے جو دشمن قوتیں ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور وہ یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. ناظرین، سیاسی جدوجہد، سیاسی کوشش اور سیاسی کشمکش یہ ہر سیاسی بندے کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو سیاست کرنے سے روکیں گے تو پھر اس طرح کے جو انتہا پسندانہ جو سٹیپس ہیں وہ معاشرے میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، پرویل کر جاتے ہیں، جو کہ نقصان دہ ہوتے ہیں. سہیل آفریدی نے بالآخر اپنی جو اگریشن ہے اس کو سیاسی ڈائریکشن دے دی ہے. سہیل آفریدی نے جو KPK کی مختلف یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو میٹ اپ سیشنز ہیں ان کا انعقاد کر دیا ہے، ان کا آغاز کر دیا ہے. اور اب وہ سہیل آفریدی مختلف یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، وہاں پہ وہ جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے وہ خطاب کر رہے ہیں، ان کو پاکستان کے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی سچویشن بھی ان کو بتایا جا رہا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جو KPK میں حکومت کی کارکردگی ہے اس کو لے کے اور NFC ایوارڈز کو لے کے بھی جو سہیل آفریدی ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ پیرالل جو ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ یہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جین زی ہے اس کا جب انقلاب آتا ہے، یہ جب جین زی باہر نکلتی ہے سڑکوں پہ، جیسے ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا، بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، نیپال میں بھی دیکھا اور دوسرے بھی کئی ممالک میں جب جین زی احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے. اور KPK میں بھی پاکستان تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو یوتھ ہے وہاں کی اس کو موبلائز کیا جا سکے اور جو عمران خان کے لیے وہاں پہ لوگوں کی ایفیلیشن ہیں، لوگوں کی جو محبتیں ہیں ان کو پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کر کے تو ایک بڑے احتجاج کی تیاری کی جا سکے. ناظرین، یہ تو ہوگی KPK حکومت کی تیاری، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں میں نے آپ کو وہ بتائے. اب ناظرین، ہمارے سورسز نے ایک بہت بڑی خبر نکالی ہے. خبر یہ ہے کہ KPK میں جو گورنر راج لگایا جا رہا ہے یہ پاکستان میں ایک نئے نظام کی ابتدا ہوگی. انڈاؤٹڈلی آئین کے مختلف آرٹیکلز میں اس کی گنجائش بھی ہے، یہ لگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ میرے سورسز نے خبر نکالی ہے اور یہ پتہ کیا ہے، یہ کنفرم سورسز کی رپورٹ ہے
کہ اگر کے پی کے میں کوئی ایمرجنسی لگتی ہے تو یہ ایمرجنسی کے پی کے کی حد تک نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو ایمرجنسی ہے یہ پورے ملک میں پھیل جائے گی اور پھر پورے پاکستان میں ایمرجنسی لگ جائے گی، جس طرح سے مشرف دور میں لگی یا اس سے پچھلے مارشل لاز میں لگائی گئی تھی۔ اچھا، اب یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب ہم لوگ کچھ چیزیں ہیں ان کا بڑے غور سے مطالعہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ جو لائف ٹائم جو استثناء دیا گیا ہے، تاحیات استثناء دیا گیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی انقلاب کی صورت بن جاتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، حکومت کا تختہ الٹنے کی بات چیت ہو جاتی ہے، تو فوج فوراً سے پہلے جو طاقتور حلقے ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ٹیک اوور کر لیں گے اور پورے پاکستان میں ایمرجنسی لگا کے ایک نیا نظام اناؤنس کر دیا جائے گا۔ چونکہ جو مختلف شخصیات ہیں ان کو ویسے ہی استثناء حاصل ہے، آئین اور قانون میں ان کو کوئی کسی بھی قسم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو یہ عدالتوں سے بھی اس کو ایک لیگل پروسیجر جو ہے وہ مل جائے گا۔ ناظرین، کے پی کے میں گورنر راج لگانا اب کتنا مشکل ہے ذرا یہ بھی جان لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت اناؤنس کرے گی کے پی کے میں اور گورنر راج جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا، ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو حالات بنیں گے وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا، جو ایک پاکستان کی پنجاب کی مذہبی جماعت ہے، انہوں نے احتجاج بھی کیا مرید کے میں، ان کے اوپر پھر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا، پھر ان کے خلاف پابندی لگائی گئی، لیکن وہ جو پابندی لگی ہے ابھی تک وہ جو پروسیجر ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کا ریزن کیا ہے ناظرین؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کسی بھی سیاسی جماعت پہ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی سفارش کرتی ہے پابندی کی، پھر وہاں پہ اسمبلی کے بعد یہ جو میٹر ہے یہ کورٹ میں جاتا ہے، اور جب آپ جوڈیشل پروسیس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ کو ایویڈنسز دینا پڑتے ہیں، ثبوت دینا پڑتے ہیں، وہاں پہ آپ کی جرا ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، یہ ایک لینتھی ایک پروسیس ہے، ایک لمبا پروسیس۔ لیکن حکومت اس جو مذہبی جماعت ہے اس کے خلاف نہیں گئی، تو پھر وہ جو باتیں ہیں اس کو کالعدم قرار دے کے اور غیر قانونی قرار دے کے پھر وہ وہیں پہ بات ختم ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسمبلی میں حکومت ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم نیشنل اسمبلی میں بات کریں تو یہاں پہ الیکٹیبلز ہیں۔ اچھا، اب ایک اور سوالیہ نشان، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر حکومت پابندی لگاتی ہے پی ٹی آئی پہ تو کے پی کے میں گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو فیکٹس کی بنیاد پہ یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو ایز اے پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعت وہ مانا ہی نہیں ہے، تو کے پی کے میں جو اس وقت گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے۔ اگر پی ٹی آئی پہ پابندی بھی لگتی ہے تو چونکہ پی ٹی آئی کو تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سرٹیفکیٹ ہی جاری نہیں کیا، ان کے پاس تو آپ یہ کہیں کہ کے پی کے کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے ہی نہیں، وہاں پہ اگر مانا جائے تو سنی اتحاد کونسل کی حکومت ہے۔ اگر پی ٹی آئی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہوتی تو شاید پی ٹی آئی کو وہاں پہ مخصوص نشستیں ملتی۔ ناظرین، یہ جو ساری چیزیں گڈ مڈ ہو گئی ہیں، نقصان اس کا جو ہے پورے کے پورے نظام کو ہے۔ ایک دوست نے پوچھا کہ جی اب بنے گا کیا؟ ناظرین، بننا بنانا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس بوائلنگ پوائنٹ پہ ہم چیزوں کو لے گئے ہیں نا، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ، چاہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے ہو، ایون کہ یہ جس طرح سے میں یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان اس وقت اپنی جو پاپولیرٹی ہے، طاقت ہے، عوامی رجحان ہے، پیک پہ ہے، ٹاپ پہ ہے، لیکن عمران خان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر اکٹھا کر سکتا ہے اگر وہ ان سب کو معاف کر دے، اور معاف کرنے کے بعد اس نظام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات چیت کا آغاز کرے، کیونکہ عمران خان ڈٹ گیا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے، عمران خان نے اندر سے کنڈی بند کی ہوئی ہے تو باہر سے یہ کنڈی کیسے کھلے گی؟ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ کے پی کے حالات بہتر ہو جائیں، پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، پاکستان کی فوج بارڈرز پہ جنگ لڑ رہی ہے، اندرونی اور بیرونی محاذ پہ دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کو، اس ملک کے آئین کو، اس ملک کی جمہوریت کو، عمران خان کو، اس ملک کی عوام کو مضبوط کریں، اپنے مسائل کے حل کے لیے بات چیت کا سہارا لیں، نہ کہ گولی اور لاٹھی کا سہارا لیا جائے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔